سوال بڑا دلچسپ ہے آج کا. یہ زرخندہ سفیان ہیں پشاور سے. وہ کہتی ہیں کہ آپ جہانگیر ترین کو کیسے جانتے ہیں, آپ کے ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, اور جہانگیر ترین کی سیاست پیچیدہ کیوں ہوتی جا رہی ہے. تو زرخندہ بی بی, پہلی بات یہ ہے کہ سیاست پیچیدہ ہی ہوتی ہے. یہ کوئی ٹیبلز پڑھنے والی 2 2 4 تو ہے نہیں. سیاست بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے. سو جہانگیر ترین کی سیاست اگر پیچیدہ ہے تو سیاست ہوتی ہے ایسی. دوسرا, آپ کے ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ میرے ان کے ساتھ بہت اچھے, باہمی عزت و احترام پہ مبنی تعلقات ہیں, اور میں ان کو پسند کرتا ہوں. ویری ہارڈ ورکنگ, بہت فوکسڈ, بہت محنتی, اور صحیح معنوں میں ایک ڈوئر جسے کہتے ہیں, ایک ڈیلیور کرنے والا آدمی. تو کیسے جانتے ہیں کا جہاں تک تعلق ہے, تو میں بیٹا یہ 2000 میں ماڈل ٹاؤن سے اپنے فارم ہاؤس پہ شفٹ کر گیا تھا بیلی پور میں. وہ بیلی پور میرا ہی آباد کیا ہوا چھوٹا سا. وہاں میرے اور بھی دوستوں کے گھر ہیں, بلکہ آج کل محمد علی درانی صاحب بڑی تیزی سے اپنا گھر مکمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس کے بعد بچوں کی پڑھائی کے لیے مجھے اس شہر والے گھر میں آنا پڑا. وہ انہی زمانوں کی بات ہے, مجھے اب سن یاد نہیں. سندر انڈسٹریل اسٹیٹ بن رہی تھی, بہت بڑا پروجیکٹ تھا, بہت شاندار پروجیکٹ تھا. تو سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کو بنانے میں, کہ اس پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہے تھے جہانگیر ترین. ملتان روڈ پہ سندر اڈا ایک جگہ ہے, وہاں سے جب آپ لیفٹ مڑتے ہو, پہلے ہمارا بیلی پور آتا ہے, اس کے بعد سندر انڈسٹریل اسٹیٹ آتی ہے. اچھا, ان کو اسسٹ کر رہے تھے میرے ایک ٹین ایج فرینڈ, پاکستان کے سپر سٹارز تھے, سنتوش کمار صاحب, درپن صاحب. میں تو سنتوش بھائی, درپن بھائی کہتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. میں تو ان کی جو سبیہ بھابھی تھیں, سنتوش صاحب کی اہلیہ نیر بھابھی تھیں, درپن صاحب کی اہلیہ, یہ لوگ اپنے زمانے کے بہت بڑے سٹارز تھے. اور خوبصورتی اس سید خاندان پہ ختم تھی. تو ان کے تیسرے بھائی تھے ایس سلمان, جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے, وہ ٹاپ کے ڈائریکٹر تھے. ان کے چوتھے جو بھائی ہیں سید منصور عباس, وہ میرے بہت ہی پیارے دوست تھے, ہیں. اللہ ان کو صحت اور زندگی دے. اگین اے ویری ہینڈسم مین. اب تو ہم بوڑھے ہو گئے, تو منصور بہت ہینڈسم ہے. تو میرا منصور کے ساتھ, ان گھرانوں کے ساتھ میرا بہت قریبی تعلق تھا اور ہے. تو منصور اسسٹ کر رہے تھے, یا نمبر 2 تھے ان کے جہانگیر ترین صاحب کے. تو ان کے بس پتہ نہیں کیا کس چیز کا, مجھے یاد نہیں کس چکر میں گیا. تو آئی واز انٹروڈیوس ٹو, منصور نے مجھے انٹروڈیوس کرایا. میں حسن پرست آدمی ہوں, تو جہانگیر ترین از اے ہینڈسم مین. تو میں نے منصور کو کہا, میں نے کہا یار تم دونوں کی ٹیم بڑی زبردست ہے, دونوں ہی بہت خوبصورت ہو اور کام بھی بہت خوبصورت کر رہا ہے. بس وہاں سے ہمارے پھر تعلق کا آغاز ہوا. وہ پھر بعض اوقات تھکے ہارے, برا حال, بہت محنت کی اور اسٹیٹ آف دی آرٹ انہوں نے کام کیا. تو پھر فارغ ہو کے بعض اوقات نا, یہ میرے پاس بیلی پور والے گھر میں رک جایا کرتے تھے, منصور صاحب بھی اور ترین صاحب بھی. تو تب سے لے کے اب تک ہمارا ایک تعلق ہے. اور پھر جب بعد میں کافی بعد جب انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی,
تو ظاہر ہے میں تو پی ٹی آئی کے بہت ہی جو آغاز میں لوگ تھے، میں ان کا پہلا میڈیا مینیجر یا میڈیا ایڈوائزر اور سیکرٹری انفارمیشن یہ وہ، اور بلکہ سچی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ سچی بات کیا ہونی ہے، یہ ریکارڈ کی بات ہے، میں لکھنے کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی پی ٹی آئی بنی بھی نہیں تھی جب میں تھرڈ فورس کے لیے بہت محنت کر رہا تھا. سینکڑوں کالم میں نے لکھے کہ ان دونوں پارٹیز، پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے نجات کے لیے ضروری ہے کوئی تھرڈ پارٹی. اس وقت کسی کے وہم و گمان، میرے تو خیر کیا ہونا تھا، چونکہ مجھے کبھی کوئی کرکٹ سے دلچسپی نہیں رہی، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قدرت یہ کام عمران خان سے لے گی. بہرحال تو پھر انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی، تو پھر ہمارے اندر ایک اور قدر مشترک. سو از اے ونڈرفل ہیومن بینگ. لیکن سیاست بہت، خاص طور پہ ہماری سیاست، یہ بہت عجیب طرح کا کھیل ہے. جو بھی ہوا ظاہر ہے اس پہ مجھے رنج ہے، چونکہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ یہ جو عام نارمل ایوریج بندہ نہیں ہے، وہ ایکسیپشنلی بریلینٹ آدمی. اور یہ یاد رکھیں اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کو اس مقام تک لانے میں عمران خان کے بعد اگر کسی کا رول ہے تو وہ صرف جہانگیر ترین کا ہے. یہ جو افغان مشیر کو یہ نواز شریف ادھر انگلینڈ میں ملا ہے، اس نے پاکستان کو ایسی غلیظ گالی دی ہے، اس بےہودہ اور کمصرف آدمی نے، کہ بندہ رپیٹ نہیں کر سکتا. اور میں دو چیزوں سے بہت میں اوائڈ کرتا ہوں کہ میں مذہب وغیرہ کو ایکسپلائٹیشن یا وطن سے محبت وغیرہ کی، چونکہ یہ تو ہے ہی ہے، اس پہ زیادہ کوئی بولنا بات کرنا یہ اچھا نہیں لگتا. لیکن میں نے اپنے پروگرام جیو کے جو رپورٹ کارڈ میں آج 26 جولائی ہے، آج یہ بھی گھنٹہ پہلے میں نے کہا ہے، دیکھو یہ ہندو کہتے ہیں دھرتی ماتا، دھرتی ماتا، ماں ہے دھرتی. ہم کہتے ہیں مادر وطن، مطلب ایک ہی ہے. گورا کیا کہتا ہے؟ مدر لینڈ. مدر لینڈ، تینوں میں اپنی دھرتی کا سٹیٹس ماں کا سا ہے، کیونکہ یہ ہمیں پالتی ہے، ہمیں سنبھالتی ہے. جو لانتی اور مردود کمصرف پاکستان کو گالی دے گا، وہ مجھے اور میرے ہم وطنوں کو گالی دے رہا ہے. سو اس بدذات آدمی نے پاکستان کے بارے میں، اس کے منہ کو شاید بواسیر ہے، اس کو منہ کا ہیضہ ہے اس آدمی کو. نواز شریف کا اس سے ملنا مجھے اتنا ناگوار گزرا ہے، غدار کہنے کی حد تک تو میں پھر بھی نہیں جاؤں گا، لیکن شاید وہ آدمی اعصابی طور پہ تباہ ہو چکا ہے. اور بہت سے مختلف جو طاقتیں ہیں ان میں سے کچھ کے یقیناً وہ اشاروں پہ ناچنا شروع ہو گیا ہے. یہ خاص طور پہ عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد میرا خیال ہے مختلف جگہ پہ نا کافی ساری ناٹ گرا کو بھی کہتے ہیں پنجابی میں، جس کو گنڈ کہتے ہیں، وہ پڑ گئی ہیں. تو یہ بہت بری طرح فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، ڈسپریٹ ہو گئے ہیں. یہ تقریباً نیم پاگلوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. اب یہ جو ان کا بندہ تھا اسماعیل گجر، کہ میں بھارت سے، وہ کوئی شرم کر، کوئی حیا کر. بدترین دشمن سے تو لے رہا ہے، اس کی بات کر رہا ہے، 1-2 ٹکے کی سیٹ کی خاطر. گلا شکوہ ہوتا ہے بھائیوں میں، دوستوں میں،
ہم وطنوں سے ہوتا ہے، اپنی حکومتوں سے ہوتا ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی حدود ہوتی ہیں۔ بندہ رب سے گلہ کرتا ہے، اور تو چھوڑو، یہ دنیا داری کی تو خیر اوقات ہی کچھ نہیں، انسان اپنے خالق سے بھی گلہ شکوہ کرتا ہے۔ تو یہ اسماعیل گجر کو تو چھوڑیں، آپ جو نواز شریف نے حرکت کی ہے، وہ اتنے مکروہ اور قابل نفرت بدبودار آدمی سے اس کا ملنا، اور یہ آدمی نواز شریف کو ملنے کے بعد اسرائیلیوں کو بھی ملا ہے، اور انڈین کو ایجنسیز کے لوگ تھے ان کو بھی ملا، یہ رپورٹ ہوا ہے اخباروں میں۔ اچھا، ان سے ملنا بھی معیوب نہیں ہے، اسرائیل سے کیوں نہ ملیں، وہ انہوں نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ لیکن اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد نواز شریف کو تھوڑا سا، کہ جس ملک نے کہاں کے لوگ تھے، اٹھا کے تمہیں کہاں پہنچا دیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اگر کسی طرح پتہ لگ جاتا کہ میرے بنائے ہوئے ملک کو 2021 تک اس کی جتنی ایج بنتی ہے 73-74 سال، اس میں سے آدھے سال یہ خاندان کھا جائیں گے، یہ میں نے کالم میں لکھا ہے، تو قائد اعظم کا رد عمل کیا ہوتا؟ شاید وہ کہتا نہیں، تو تم تھے کیا اور بیسیکلی ہو بھی کیا؟ تو اس ملک میں 3 بار حکمرانی کا، تو ایک اور پرابلم بھی ہے کہ یہ شیرنی وغیرہ جو آپ نے پڑھا ہوگا، اگر شکاریات سے آپ کو دلچسپی ہے، کہ شیر ہو یا شیرنی ہو، ان کے منہ کو انسانوں کا خون لگ جائے نا، پھر ان کا علاج ایک ہی ہے۔ کینتھ اینڈرسن یا جم کابٹ ٹائپ کو جو پیشہ ور شکاری ہوتے ہیں، یہ ہوا ہے بنگلہ دیش میں پارٹیشن سے پہلے، جو آدم خور ہو جاتے تھے، تو ان کے منہ کو انسانوں کا خون لگا ہوا ہے، کیونکہ اقتدار کی چاٹ ہے، یہ انسان کے لہو کی چاٹ سے کم نہیں ہے کسی درندے کے لیے۔ سو یہ اتنے حواس کھو بیٹھے ہیں کہ اس کو ملنا تھا، وہ 4-6 مہینے کا گیپ دے لو، اس کی کسی وضاحت کا انتظار کر لو، اس کی کسی معذرت کا، لیکن بہرحال